القلوب دلوں کو اگر سکون دیتا ہے تو ذکر خدا دیتا ہے. سب سے بڑی نعمت جو ایمان کی خدا نے ایک بندے کو دی ہے وہ سکون کی نعمت ہے. آج لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی جب تک گولی نہ کھا لے. حسین کو گولیاں سکون نہیں دے رہی، نماز تہجد سکون دے رہی ہے. واللہ اگر سکون چاہتے ہو تھوڑا سا سیرت اہل بیت پہ چل کے دیکھو، پھر دیکھو سکون. امیر ہے بندہ، کروڑ پتی ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سکون نہیں ہے، پریشان ہے. اور ایک فقیر ہے، خاک پہ سوتا ہے لیکن سکون ہے. سب سے بڑی دولت سکون کی دولت ہے. یزید منبر پر بیٹھ کر بھی مضطرب ہے، زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پھر بھی مطمئن ہے. یہ جملہ کسی اطمینان سے کم نہیں کہ جب اس نے کہا کہ علی کی بیٹی، علیاذ باللہ رب نے تجھے رسوا کیا، تیرے بیٹے مارے گئے، تیرا بھائی مارا گیا، تیری چادر چھینی گئی، اور یہ جملہ کہنا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. راتوں کے اندھیروں میں بیٹھ کے اس اطمینان سے زینب نماز پڑھیں، یہ بڑی دولت ہے کہ سب خود اجڑ جائے لیکن دل میں سکون ہو، کیونکہ سکون کے پیچھے زینب کو رب یقین تھا. آوائے دستغیب کے پاس ایک بندہ کعبے کے نیچے بیٹھے ہوئے کہ قبلہ مجھے نصیحت کریے، نصیحت کریے. کبھی کبھی ایک جملہ بندے کو بدل دیتا ہے، ایک جملہ. کہ یہ بتا کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ بس وہ شخص کہتا ہے اس ایک جملے نے مجھے بدل دیا. ایران میں 27 ہاسپٹل بنائے، 10 مدرسے بنائے، پتہ نہیں کتنی مسجدیں بنائی. میں نے لباس لیا اس جسم کے لیے، میں نے گھڑی لی اس جسم کے لیے، میں نے موبائل لیا اس جسم کے لیے، میں نے گھر بنایا اس جسم کے لیے. بولا فرماتے دنیا سے جانے والا تم نے وہاں کے لیے کیا بنایا؟ کون سا لباس، کون سے کپڑے، قبر میں کیا جا کر جواب دو گے؟ کیونکہ مجھے نہ قیامت پر یقین ہے نہ خدا پہ یقین ہے. بولا فرماتے ہو ہی نہیں سکتا بندے کو رب پہ یقین ہو اور بندہ اللہ کے دربار میں گناہ کرے. چھٹے امام کی خدمت میں شخص آتے ہیں، مولا میں گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا. امام فرماتے مجھے میرے چند سوالوں کا جواب دے. جی مولا کا یہ بتا اگر ماں گناہ کرتے ہوئے دیکھے کرو گے؟ کہ بولا بے حیا نہیں ہوں کہ ماں کے سامنے گناہ کروں. کہ کچھ لوگ معاشرے میں تیری عزت کرتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، ان کے سامنے کا نہیں مولا. کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی تو عزت کرتا ہے، ان کے سامنے کا نہیں مولا. امام نے کہا بس میرے آخری سوال کا جواب دے، اگر 5 سال کا بچہ تجھے دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ کہ مولا اتنا بے حیا نہیں کہ بچے کے سامنے گناہ کروں. کہ اتنا کہنا تھا چھٹے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگے بچے کی بھی اتنی عزت ہے اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، کیا میرے رب کی عزت بچے جتنی بھی نہیں ہے؟ یہ ادب، یہ حضور. اگر میں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اللہ پہ یقین نہیں ہے، میں قبر میں جنازوں کو اتارتا ہوں لیکن یہ سوچ کے اتارتا ہوں کہ مجھے تو اترنا ہی نہیں ہے، مجھے تو علی کو جواب نہیں دینا. وہ عاشق علی جو زیارت علی کا متمنی ہو. انسان تمنکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت. اگر تو یہ سمجھتا ہے تو ولی ہے، مقام ولایت چاہیے، موت کی تمنا کر، موت کی تمنا کر. تمنا تبھی ہوتی ہے جب محبت ہو، اور محبت تبھی ہوتی ہے جب وہاں پہ کچھ بنایا ہو. تبھی فرمایا ہار ہمدان من یمت یرنی، جو مرے گا علی کی زیارت کرے گا. اب آؤ کربلا کے میدان میں موت کے فلسفے کو سمجھو. موت مومن کے لیے موت نہیں، حیات ہے، ایک ابدی سفر کا آغاز ہے. کیا آقا بہجت منبر سے فرمایا ہر بندہ جو مرتا ہے مومن یا منافق یا کافر ہو، مرنے کے بعد کہتا ہے کاش میں پہلے آتا. کہ کیوں؟ کہ اگر مومن جائے گا جب جنت کو دیکھے گا، جب دیدار علی کرے گا، جب حسین کی محفل کو دیکھے گا، کہے گا ایک کاش دنیا سے پہلے مر چکا ہوتا. اور جب گنہگار مرے گا تو کہے گا اچھا ہوا مر گیا، کچھ دن اور رہتا تو اور گناہ کرتا. وہ زندگی عجیب زندگی ہے. لیکن کسی نے بتایا تمہیں کہ علی کی نظر میں وہ زندگی کیا ہے؟ نہیں. کربلا اسی موت کے سفر کا آغاز ہے. حسینی تب بنتے ہو جب کربلا والوں کی طرح ہر شے لٹا دو. مومن سوچے جب منبر سے یہ کہا جائے نا کہ علی والے کے اوپر نماز معاف ہے، تو عقل سے سوچو جب علی کے لیے نماز کی معافی نہیں تو علی والے کے لیے کیسے ہے؟ ایک دن علی کی زندگی کا دکھاؤ علی نے نماز نہ پڑھی،
یہ جھانسیں نفس کو راضی کرنے کے لیے کہ میں اگر کسی گناہ کو بھی کر رہا ہوں تو علی کے نام پہ، عجیب بات ہے، میں ایک فعل واجب کو ترک کر رہا ہوں وہ بھی علی کے نام پہ. اس قدر یہ شیطان، معصوم فرماتی ہے، تمہاری رگوں میں گھس جاتا ہے، تمہارے عقیدوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جب خدا حسین سے قربانی مانگ رہا ہے تو یہ مت سمجھنا تجھ سے قربانی نہیں مانگے گا. جب حسین سے اکبر مانگے، اصغر مانگے، سکینہ کا بچپنا مانگے، ایسے نہیں اہل بیت کو مقام ملا، انہوں نے ثابت کیا کہ ہم اس مقام کے لائق تھے. تو بھی اگر شیعہ ہے تو میثم تمار کی طرح ثابت کر، مالک اشتر کی طرح ثابت کر کہ امام آ کر کہیں شیخ مفید کو خط لکھا امام زمانے، ایسا خط جیسا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا، ایسا ہی خط امام نے اخی کہہ کے پکارا شیخ مفید کو. اے میرے بھائی، تائید امام زمانہ حاصل کر، وہ تب ہوگا جب یہی جذبہ کربلا پہلے لٹاؤ، اپنی ذات کو مٹاؤ. نماز نام ہے اپنے وقت کو قربان کرنے کا، خمس نام ہے اپنے مال کی قربانی کا، حج بھی نام ہے اپنے مال کی قربانی کا. جب تک یہ قربانیاں نہیں کرو گے تب تک کربلا ہی نہیں بنو گے. کربلا ہر قربانی کا نام ہے. حسین نے جان کو قربان کیا، حسین نے مال کو قربان کیا، آقا حسین نے اپنے ناموس کو قربان کیا، دوستوں کو قربان کیا، عباس جیسے بھائی کو قربان کیا. اس کا مطلب جب راہ خدا میں چلو ہر قربانی اللہ تجھ سے لے سکتا ہے، اور تیار رہو اس قربانی کے لیے. جان صحابی رسول، صحابی علی، صحابی حسن، اذکرونی، جتنا تو ان سے محبت کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں ماں سے زیادہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. تیری مائیں بھی تجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا حسین ابن علی کرتا ہے. کیسے پروف ہو؟ کربلا کے میدان میں آؤ. اتنا بوڑھا ہے جون، رنگ کا کالا ہے، دل کا سفید ہے، خدمت حسین میں آتا ہے، بوڑھا ہے، کمر جھک گئی ہے، ابرو کے بال سفید ہیں، آنکھوں پہ پڑنے والے ہیں. اور میں آقا حسین میں دیکھ رہا ہوں اصحاب جا رہے ہیں، اولاد جا رہے ہیں، مولا مجھے بھی اس نے جہاد چاہیے. مولا کا فرمان ہے کہ کربلا میں اگر کوئی بھی امام حسین کو شہید ہوتا اور دیکھتا وہ انسان جہنمی بن جاتا. لیکن یہ کربلا کا واحد صحابی ہے جسے امام حسین نے اذن دیا کہ جون، حسین نے تجھ سے جہاد کو اٹھا لیا. اب اگر تو حسین کو شہید ہوتا وہ بھی دیکھے تو جون تیرے اوپر گناہ نہیں ہے. فوراً کہا کیوں مولا، میں تو اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. کہا جون تو نے بڑی خدمت کی، نانا کی خدمت کی، بابا کی خدمت کی، بھائی کی خدمت کی، پوری زندگی میرے بچوں کی خدمت کی. جون اب بڑھاپا ہے، جا اپنی زندگی گزار. رویا، مولا میں ایسے چھوڑ کے آپ کو کیسے جا سکتا ہوں. کہا جون اب آزاد ہو، اب غلام بننا ہے تو جا زین العابدین کا غلام بن. جون کہتا ہے مایوسی کے عالم میں روتا ہوا، دل مضطرب اور ٹوٹا ہوا، چوتھے امام کی خدمت میں اور خیمے میں داخل ہوا. امام نے جون کے چہرے کو دیکھا. کہا جون رو کیوں رہا ہے؟ کہا مولا حسین ابن علی اجازت نہیں دے رہے. کہا کیوں؟ کہا کہہ رہے بڑھاپا ہے، جا سکون سے گزار، حسین نے تجھے آزاد کیا. جون نے کہا مولا میں حسین کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ سے حجت ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو پالا ہے. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا وہ عاشق اور محب کیسا جو خوشیوں میں تو ساتھ رہے پر مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے. میں ایسا نہیں ہوں کہ اس وقت اپنے آقا حسین کو چھوڑ کے چلا جاؤں. وہ زندگی کیسی ہوگی مولا جو آپ کے بغیر گزرے. امام نے دیکھا جون کی بڑی خواہش ہے، سفارش کی کہ بابا اجازت دیجیے. امام نے اجازت دی. اب دیکھو بوڑھا اتنا ہے کہ گھوڑے پہ چڑھ بھی نہیں سکتا، بڑی کوشش کی لیکن بوڑھا ہے. کہ مولا میں گھوڑے پہ نہیں جاؤں گا، میں پیدل ہی جا کے لڑوں گا. امام نے کہا جون جیسی تیری مرضی ویسے تو جہاد کر. بوڑھا صحابی تلوار لے کر آیا. لشکر یزید کہتے ہم دیکھ رہے تھے، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، کمر بھی کانپ رہی تھی. ابن سعد نے آواز بلند کی، کہا حسین اتنے مظلوم ہو گئے کہ میرے مقابلے میں اب بوڑھوں کو بھیج رہے ہیں. اور امام حسین کا مذاق اڑانے لگا.
جون نے آواز دے کے کہا اگر مرد ہو تو حسین کے غلام کے مقابلے میں آؤ۔ ابن سعد نے کہا اب میں حسین کو تکلیف دوں گا۔ جب کسی نے پوچھا تھا نا مولا سجاد سے، مولا ظالم کی سکینہ سے دشمنی کیا تھی؟ کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ 4 سالہ بچیوں کو تماچے کون مارتا ہے مولا؟ امام نے کہا ہاں سکینہ سے دشمنی نہیں تھی۔ کہا مولا پھر مارتا کیوں تھا؟ کہا دشمنی زینب سے تھی، دشمنی مجھ سے تھی، مارتا سکینہ کو تھا تاکہ تکلیف زینب کو ملے۔ وہی کام ابن سعد نے کیا۔ کہا جون کو تلوار سے نہیں مارنا، تیروں سے نہیں مارنا۔ کہا ابن سعد پھر کیسے مارے؟ کہا پتھر اٹھاؤ۔ اس صحابی نبی کو اتنے پتھر مارو کہ یہ زمین پہ گر کے مر جائے۔ کئی ملعونوں نے پتھر اٹھائے اور بڑے پتھروں سے جون کو مارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ٹوٹا ہوا جون زمین پہ گرا۔ جون کہتا جب میں زمین پہ گرا سوچ رہا تھا حسین آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ یہ تو غلام کی وفا تھی، اب آقا کی وفا۔ ساری زحمت دی تاکہ بتاؤں حسین نے کیا کیا تھا۔ اگر تو ایسی وفا کرتا ہے تو امام زمانہ کیا کرتے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ جون کہتا جب آنکھوں کو کھولا تو میں نے اپنا سر حسین کی گود میں پایا۔ کہتا ہے فرط ادب سے جون نے اپنا سر خاک کربلا پہ رکھ لیا اور کہا مولا میرا خون نجس ہے، میں اپنا خون آپ کے خون سے ملا نہیں سکتا۔ مولا یہ لوگ کہتے ہیں جون کے بدن سے بو آتی ہے، مولا میں رنگ کا کالا ہوں۔ حسین نے دعا کی، فرمایا جون تیری شہادت کے بعد کربلا کے کسی شہید کے بدن سے ایسی خوشبو نہیں آئے گی جو تیرے بدن سے آئے گی۔ اگر حسین دعا کرے تو بدن میں خوشبو آ جاتی ہے۔ پھر بھی حسین نے سر گود میں رکھا، جون نے خاک کربلا پہ رکھ لیا۔ لیکن جس جملے کے لیے زحمت دی، میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں یہ جملہ سنتا ہوں، واللہ عشق امام دل میں 100 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ لشکر یزید کا سپاہی کے تن میں بار بار دیکھ رہا ہوں حسین رکھ رہے ہیں، جون خاک پہ رکھ رہا ہے۔ نہیں مولا میں آپ کی گود میں سر نہیں رکھوں گا، یہ گود اکبر کے سر کے لیے ہے، یہ گود عباس کے سر کے لیے۔ مجھ جیسا غلام آپ کی گود میں سر کیسے رکھے؟ کہتا جب حسین نے دیکھا نا جون راضی نہیں ہو رہا کہ سر گود میں رکھے، کہ عجیب منظر تھا، میں نے کئی جنگوں میں شرکت کی لیکن کبھی سپہ سالار کو اپنے سپاہی سے ایسی محبت کا اظہار نہیں دیکھا۔ کہ ایک مرتبہ دیکھا جب سر زمین پہ رکھتا تھا تو حسین نے خود اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا، جھکانا شروع کر دیا، جھکانا شروع کیا، اتنا جھکایا کہ حسین کے رخسار جون کے رخسار پہ آ پڑا اور یہ جملہ کہا جون تجھ سے میں بھی راضی، میری ماں زہرا بھی راضی۔ جون دنیا میں تیرا رنگ کالا ہے لیکن آخرت میں تیرے نور سے آخرت والے حسرت کھائیں گے۔ تو تب تک راتوں کو بستر پہ سکون سے نہ سویا کرو جب تک امام زمانہ یہ نہ کہتے ہیں کہ اے میرے مومن میں بھی تجھ سے راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی۔ کیسے سکون سے ہمیں نیند آتی جب تک ہم یہ جملہ نہ سن لیں۔ تب تک امام کو پکارتے رہو، مولا کو بلاتے رہو۔ وہ فرماتا ہے مومن ہم تیری ہر مجلس میں آتے ہیں۔ آج موضوع امام زمانہ نہیں ہے لیکن فرمایا ہم ہر مجلس میں آتے ہیں۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے۔ تیری آنکھوں سے آنسو گرے نہیں، گرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے۔ کسی عزادار نے کہا مولا کیا آپ کی زیارت صرف امیروں کے لیے ہے؟ آپ کی زیارت صرف صحت مندوں کے لیے ہے؟ مولا میں امیر بھی نہیں، بدن سے بیمار بھی ہوں، کیا میں مر جاؤں گا؟ ایک بھی زیارت آپ کی لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ خواب میں حسین ابن علی کو دیکھا، فرمایا کس نے کہا میری زیارت امیروں کے لیے ہے؟ تم مرنے سے پہلے میری زیارت کا ثواب لکھنا چاہتا ہے؟ کہاں مولا؟ امام نے کہا نیند سے اٹھو، جب میری زیارت کا ثواب لینا ہو میری کربلا کو دیکھ کر مجھے ایک سلام کیا کرو۔ کہ مولا سلام کروں گا ثواب مل جائے گا؟ کہ نہیں ایک شرط ہے،
جب سلام کرو نہ چاہتے ہوئے اگر تیری آنکھوں سے آنسو گر پڑے، یہ مت سمجھنا تیرے آنسو ہیں، یہ حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے مظلوم آقا حسین کو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، آپ نے زندگی میں ہر نوحہ خواہ کا نوحہ سنا ہوگا، لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوحہ بھی سنا کرو۔ زیارت ناہیہ نوحہ امام زمانہ ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کانوں پہ جن سے پالیاں نوچ لی گئی تھی، یا ہر مکتب کا مسلمان بیٹھا، رسول خدا کا فرمان ہے، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ ایسے نہیں روتے امام زین العابدین، امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ فرمایا دادا حسین بدلت دموع دما، میں آنسوؤں کی جگہ پہ آپ خون روتا ہوں۔ فرمایا عدالہ رو تو پانی روتا ہے، لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ فرمایا تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ ظالم میری پھوپھی زینب کی چادر چھین رہا تھا۔ تبھی فرمایا جب بھی مجلس میں آؤ آنکھوں میں آنسو، سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کرو۔ تو میرے ظہور کے لیے اتنا نہیں روتا جتنا میں خود روتا ہوں۔ مولا کو کون سا واسطہ دوں، خدا کو کون سا واسطہ دوں۔ خود فرمایا جب بھی دعا کرو دو واسطہ دیا کرو، ایک خدا کو میری پھوپھی زینب کا،
دوسرا خدا کو ننھی سی سکینہ کا خدا کبھی یہ دعا سے رد نہیں کرتا. مجھے نہیں معلوم آج میں کون سا واسطہ دوں، کیسا واسطہ دوں تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے، امام زمانہ بھی راضی ہو جائے. سیدہ زینب فرماتی ہیں، فرمایا دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا، وہ تو غیر تھے. زینب کو دکھ اس بات کا تھا کہ اپنوں نے نہیں پہچانا. میں کہوں گا بی بی اپنے کیسے پہچانتے؟ اپنوں کو تو یقین نہیں آتا تھا زینب بازار میں آئے گی، اپنوں کو یقین کیسے آئے زینب کے سر سے چادر لٹے گی. آپ کی طرح عاشق حسین، عاشق زینب چھوٹی تھی جب حسین گھر لے کر آئے، اپنے بچوں کی طرح پالا. خود کہتی ہے مجھے قرآن زینب نے پڑھایا. جوان ہوئی، حسین نے شادی شام میں کرا دی. ہر سال مدینے آتی تھی، کہتی تھی مولا حسین، میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، ایسے پالا جیسے اپنے اکبر کو پالا. کبھی حسین نے فرق نہیں کیا، اپنے بچوں کی طرح بڑا کیا. مولا میرا شوہر ہر سال کہتا ہے اپنے حسین سے پوچھو کب آئے گا، میں تیرے مولا کی دعوت کروں گا، بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا. امام کو بڑا پیار آیا، فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گی. شیریں کہتی ہے جیسے میں نے سنا میں نے رو کر کہا مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے. فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے. لیکن شیریں حسین کی وصیت یاد رکھنا. جی مولا. فرمایا شیریں قیدیوں کا خیال کرنا، قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں. شیرین کہتی ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ہر روز اپنے شوہر کو کہتی تھی اگر کوئی قیدی مل جائے اسے گھر لے کر آنا. عزیزو حالات بدل گئے، زینب لٹ گئی. شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ ننھی سی سکینہ پہ پڑ گئی، ننھے سے رخساروں پہ پڑ گئی، او زخمی کانوں پہ پڑ گئی. روتا ہوا گھر گیا، کہتا ہے شیریں زندگی گزر گئی، میں نے کبھی 4 سالہ قید